بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیز بزرگوں، دوستو، اللہ تعالی شانہ نے رمضان کے مبارک مہینے کو ایمان والوں کے لیے تقوی حاصل کرنے کا بڑا زبردست ہتھیار بیان کیا ہے، اور اللہ تعالی شانہ نے ماہ رمضان میں ایمان والوں کو صبر کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ماہ رمضان میں ان کی دعائیں قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ماہ رمضان میں ایمان والوں کو جو روزے رکھتے ہیں ان کو پہلے 10 دن کے روزے رکھنے کی برکت سے رحمت سے نوازنے کا، مغفرت سے نوازنے کا فیصلہ ہے۔ دوسرے عشرے میں اگر ایمان والا عمل کر کے آگے بڑھے گا تو پھر رحمت ملے گی، پہلے میں مغفرت، اور وہی سلسلہ آخری عشرے تک، آخری رمضان کے دنوں میں اللہ تعالی شانہ ایمان والوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیں گے۔ یہ سارے انعامات کے جو وعدے اللہ نے بیان کیے ہیں وہ اس رب کی اور اس ہستی کی طرف سے بیان کیے گئے ہیں جو اپنے وعدے میں بالکل سچا ہے، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس باری تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے آزمائش اور ابتلا کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو آخرت میں جو بدلے ملنے والے ہیں وہ نیک اعمال کے بعد میں نظر نہ آویں، لیکن خدا کا وعدہ ہے کہ تمہارا ذرہ ذرہ نیکی کا جمع ہے، اس کو تم مرنے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے تو تم اس کو اپنی نظروں کے سامنے پاؤ گے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، اللہ تعالیٰ شان قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی زندگی میں جتنے خیر کے کام، بھلائی کے کام، چھوٹے بڑے جو بھی کرو گے اس کو تم اپنے سامنے موجود پاؤ گے، اور اگر کوئی آدمی برا کام کرے گا، نافرمانی کرے گا تو وہ بھی اپنے سامنے اس کو پائے گا۔ بہرحال اللہ تعالی شانہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کے مقابلے میں راضی اور خوش ہو کر ذرے کی برابر نیکی کا بدلہ پہاڑوں کے برابر عطا کرے گا۔ تو یہ ماہ رمضان اپنی پوری شان بان کے ساتھ اور پوری بہار کے ساتھ بہت تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے، اور پہلا عشرہ ختم ہو گیا اور دوسرے عشرے میں رمضان داخل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم لوگ غفلت کی وجہ سے اور نافرمانی کی عادت کی وجہ سے اگر برے کاموں میں مبتلا ہو تو اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے اور اپنی نجات کو طے کرانے کے لیے ان برے کاموں سے رک جاؤ، روک لگا لو اس کے اوپر، اور مرنے کے بعد آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے اور دنیا کی زندگی میں چین سکون والی زندگی گزارنے کے لیے نیک کاموں کی طرف آگے بڑھو۔ بہرحال یہ رمضان جو بڑی شان بان کے ساتھ جاری ہے، جو لوگ چوکنا ہیں، جو لوگ عمل میں لگے ہیں، ان کے تو دامن خیر سے مالا مال ہے، اور جو لوگ ماہ رمضان کے ان مبارک دنوں میں اللہ کے حکموں سے غافل ہیں اور روزے کے احترام سے بالکل غافل ہیں، ایسے لوگ دنیا میں کبھی 2-5 منٹ، آدھ گھنٹہ، ایک آدھ دن نفسانی چونچلے تو پورے کر سکتے ہیں اور اس میں وہ سکون محسوس کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کی احترام نہ کرنے کی وجہ سے اور خدا کے فرض کا انکار یا نہ کرنے کی وجہ سے آخرت میں بہت بڑے نقصان میں پڑیں گے، بڑا نقصان ہوگا ان کو۔
اسی بنا پر پیارے آقا نے فرمایا کہ نیکی میں بڑھنے والے آگے بڑھ اور برائی کرنے والے رک جا. مومن کو چاہیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ارشاد سامنے رکھیں اور اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا فیصلہ کریں. پتہ نہیں کس وقت میں موت آ جائیں. اور دوستو بزرگوں، اللہ تعالی شانوں کی یہاں کسی کا کوئی رشتہ ناتا تو ہے نہیں کہ کوئی آدمی فلاں کنبے میں فلاں خاندان میں پیدا ہوگا، فلاں ملک میں پیدا ہوگا یا مکے مدینے میں پیدا ہوگا تو ہم اس کو بغیر پوچھ گچھ کیے جنت میں داخل کر دیں گے. ایسا تو کہیں بھی ذکر قرآن میں اور حدیث میں موجود نہیں ہے. ہاں، اللہ تعالی شانوں کے یہاں ایک ضابطہ ایک قانون یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک پیارا بندہ، عزت والا بندہ، شرافت والا بندہ، محبوب بندہ وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا مکرم بندہ وہ ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو. اور تقویٰ جو پیدا ہوگا وہ روزے سے جتنا تیزی کے ساتھ مکمل انداز میں پیدا ہوگا اتنا شاید کسی دوسرے سے پیدا نہیں ہوگا. روزے میں آدمی سحری سے لے کر افطار تک کھانے پینے سے رکا ہوا ہے. جب بندے نے روزے کی نیت کر لی کہ روزہ ہے آج میرا، تو پھر وہ چاہے مکان میں اکیلا ہو یا کوئی دیکھنے اور ٹوکنے والا نہ ہو لیکن وہ کھانے پینے سے باز رہے گا، اس لیے کہ وہ کہے گا کہ میرا روزہ ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں. یہ اس کا اخلاص اور یہ اس کا تقویٰ اور یہ اللہ کا ڈر اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں فرماتے ہیں کہ سارے اعمال جو ہے نا بندے اپنے لیے کرتا ہے. نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں تاکہ نجات ہو جائیں، اور صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ ہم عذاب سے بچ جائیں. ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندے، سارے اعمال بندہ اپنے لیے کرتا ہے. لیکن روزے کا جو عمل ہے وہ بندہ اپنے لیے نہیں کرتا، وہ میرے لیے کرتا ہے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. وانا اجزی میں ہی، اور اے میرے فرشتوں جو کرامن کاتبین، تم بندوں کے اچھے اور برے اعمال کے لکھنے پر مامور ہو، تم ذرا ہٹ جاؤ. روزے کا ثواب تم کو نہیں لکھنا، تم کو نہیں معلوم کیا دینے والا ہوں، تم کو بھی نہیں معلوم. روزہ میرے لیے ہے، اس لیے روزے کا بدلہ میں خود دوں گا یا میری اپنی ذات رضامندی کی ہے اس کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے کہ روزے کا عمل اگرچہ 30 دن کا ہے، تھوڑا سا مجاہدہ ہے، لیکن نفع کیا کہنے، ماشاءاللہ بہت بڑا نفع ہے. اسی بنا پر اہل اللہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ روزے کے ان برکات کو سن کر اور اس پر یقین کرنے کے بعد ہماری تو خواہش یہ تھی کہ پورا سال رمضان ہوتا. لیکن امت مسلمہ کی کمزوری اور اس کا ضعیف ایمان اور اس کی لنترانیاں دیکھنے کے بعد جو اللہ حکیموں کے حکیم ہیں اور جو بصیروں کے بصیرت والے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی رمضان کا مہینہ 1 مہینہ رہے گا پورے سال میں، اور وہ بھی اگر بندہ نہ کر سکے تو پھر اس کا کرم پھوٹا وہ جانے، اس کا عمل جانے. اس لیے اس میں کوتاہی نہیں کرنی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں جہاں اعمال کا بھاؤ سینکڑوں گنا بلکہ ہزاروں گنا اور بعض روایتوں کے اعتبار سے بے حساب اجر و ثواب کے جو وعدے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جتنا نفع ہے، جتنا فائدہ ہے، اگر اس میں کوتاہیاں کی جائے تو اس کی وبال بھی زیادہ ہے. اسی بنا پر فرماتے ہیں علماء کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو روزے رکھنے کا ہے، اگر تندرست آدمی، عاقل بالغ آدمی جس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اگر وہ کسی بغیر عذر کے روزہ نہ رکھیں کہ چلو آج چھٹی کر لے، نہیں کرنا روزہ خواہ بغیر عذر کے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس ایک روزے کی تلافی اور اس کا بدلہ پورا کرنے کے لیے اگر آدمی پوری عمر بھی روزے رکھے تو رمضان کے اس روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ رمضان کے دنوں کے ساتھ خاص فضیلت ہے. اس لیے بھائی تھوڑا سا عذر آ جائے، تھوڑی سی کوئی مجبوری آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو دل کو سمجھا لیا جائے، تھوڑا برداشت کر لیا جائے اور اللہ کے حکم کو پورا کر لیا جائے
تاکہ اللہ تعالی شانہ اپنی رضا سے نوازنے کا فیصلہ کر لیں. پتہ نہیں اگلے سال پھر پہنچتے نہیں پہنچتے. بہرحال حق تعالی شانہ کی نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ مقبول بندہ وہ ہے جو بندہ بن کر زندگی گزارے ہیں. اور بندہ بن کر زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ انسان ہونا بندہ بن کر نہیں ہے، وہ تو اس کی ایک ذات کا ایک نمونہ ہے. بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں جتنے احکام اللہ کی طرف سے وارد ہوئے ہیں اور شریعت کے جو احکام ہمارے سامنے ہیں اس کو بجا لانے میں مشغول رہیں اور اللہ سے رضا کا امیدوار رہیں. ایسی زندگی گزارنے والے کو بندہ کہا جاتا ہے کہ میرا رب اس کام سے راضی ہے، میں اس کام کو کر کے رہوں گا، چاہے میرا نفع ہو یا نہ ہو، چاہے مجھے پسند ہو یا نہ ہو. لیکن ایسا مزاج ان بندوں کا بنتا ہے جو بندے مخلص بندے ہیں اور جو حقیقت میں اللہ کے سچے بندے ہیں. اس کی مثال سمجھنے کے لیے دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں. جیسے ہمارے گھر میں ہماری اولاد ہیں یا ہمارے کاروبار میں ہمارے ماتحت ہمارے نوکر چاکر ہیں جو ہمارے ماتحت رہتے پلتے ہیں، ان میں اس کی مثال بڑی مضبوط ہے. اگر دکان میں ہم نے کسی نوکر کو کام کاج کے لیے رکھا ہے، اگر وہ ہمارے اشارے پر کام کرتا ہے، جیسا کہتے ہیں ویسا کرتا ہے، جن باتوں سے اس کو منع کرتے ہیں اس سے بچتا ہے، تو وہ فرما بردار شمار کیا جاتا ہے اور اس کو اس کی مزدوری کی اجرت جو ہے پوری پوری دی جاتی ہے. اولاد میں بھی یہی مسئلہ ہے. اولاد اگر باپ کی فرما بردار ہے، جو حکم کرے اس کو بجا لاتے ہیں، جس سے منع کرے اس سے بچتے ہیں، تو ایسی اولاد بھی ماں باپ کی نور نظر ہوتی ہے، دل کا ٹکڑا ہوا کرتی ہے اور وہ ان کے اوپر 100 جان فدا ہوتے ہیں. اسی بنا پر ہمارے بزرگوں نے واقعات میں کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ تھے. یہ پہلے زمانے کی بات ہے جس زمانے میں دنیا میں غلاموں کی بکری ہوا کرتی تھی. لوگ غلاموں کو قید کر کے بازار میں لا کر منڈی میں بیچا کرتے تھے. شریعت جب آئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا، قرآن نازل ہوا، تو یہ غلامی کی پرتھا ختم ہو گئی کہ اب انسان کی تجارت نہیں ہو سکتی اور یہ دنیا سے ختم کر دیا. لیکن پہلے تھا. تو وہ بزرگ جا رہے تھے راستے میں، ان کو غلام کی ضرورت تھی. ایک نوجوان کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا. آپ نے اس کو خرید لیا، پسند کر لیا کہ اچھا جوان ہے، مضبوط ہے، کام میں آوے گا، اچھا کام کرے گا. اس کو قیمت دے کر کے اپنے گھر لے آئے. گھر لانے کے بعد اس کو پوچھا کہ بھئی تم کو کس نام سے پکاریں، تمہارا کیا نام ہے؟ تو غلام نے کہا آقا میرے مالک میرا کیا نام، آپ میرا جو نام پسند کریں تجویز کریں میں اسی کو پسند کروں گا، اسی نام سے آپ مجھے پکاریں، میرا کوئی نام نہیں، آپ تجویز کریں. میں آپ کا تو غلام ہوں، آپ میرے مالک ہیں، میری کیا خواہش آپ کے سامنے. تو مالک کو بڑا جھٹکا لگا کہ عجیب آدمی ہے. پھر پوچھا کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا مالک میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ جو کھلاؤ گے وہ کھا لوں گا اس کو پسند کر کے، میری کوئی مرضی نہیں، آپ کے حکم میں آپ کے فیصلے میں میری مرضی فنا ہے، آپ جو کھلاؤ گے کھا لوں گا. ٹھیک ہے کیا پہنو گے؟ تو اس نے کہا حضور آپ میرے مالک ہیں، آپ مجھے جو لباس پہنائیں گے میں پسند کروں گا، اس کو زیب تن کر لوں گا، پہن لوں گا میں. کیا کام کرو گے؟ تو اس نے کہا جو حکم آپ دیں گے وہ کام کروں گا. آپ مالک ہیں، آپ میرے حاکم ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میری مرضی آپ کے سامنے ہے ہی نہیں، آپ جو کہیں گے وہ کروں گا، جو کھلائے وہ کھاؤں گا، جو پہنا وہ پہناؤں گا، جو کام کہو گے وہ کروں گا. تو بزرگ کی آنکھ میں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ جس طرح سے دنیا کا معمولی قسم کا غلام دنیا کے معمولی حاکم اور مالک کے سامنے اس قدر اپنی مرضیات کو پھیل کر کے فنا کر کے پورا پورا تابع ہو چکا ہے، کاش ہم اپنے رب کی دربار میں اس کے غلام ہونے کے ناطے سے ہم بھی اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام مرضیات کو فنا کر دیتے.
میرا رب مجھے جب کہے جب کھاؤں گا, جو کہے وہ کھاؤں گا, جس کھانے سے میرا رب منع کرے اسے چھوڑ دوں گا, جو لباس میرے رب کو پسند ہے, میرے نبی کو پسند ہے, وہ لباس میں زیبتن کروں گا, جو باتیں میرے نبی کو پسند ہے وہ کروں گا, جن اعمال کو میرے نبی اور اللہ کو ناپسند ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا, اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ان کی مرضی کے سامنے میرے سارے داؤ, سارے کھیل, سارے چونچلے فیل ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کرنے والے دنیا میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ اتنی ساری اطاعت کرنے کے بعد اور اتنی ساری بندگی کا حق ادا کرنے کے بعد بھی راتوں کو جب دنیا سو گئی تو اس میں اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کے بعد آنسو بہا کر کے اپنی زندگی کی کوتاہیوں کی توبہ استغفار کی, حالانکہ بظاہر زندگی بڑی صاف ستھری اور بڑی تقوی والی زندگی تھی. آج ہمارا معاملہ جو ہے وہ دنیاوی مشغولی کی وجہ سے اور دنیاوی جو ہے کشاکشی کی وجہ سے ہم اس قدر دین کے احکام سے دور ہیں اور دین کے احکام سے اتنے غافل ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے جیسی اللہ کو پسند ہے, ہمارے طور طریقے ایسے نہیں ہیں جیسے اللہ کو پسند ہے. بہرحال دوستو بزرگوں, دنیا میں یہ چند روز اور چند دن کی زندگی جو اللہ کی طرف سے بطور امانت کے ملی ہے, یہ کھیل کود کے لیے منمانی زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ بزرگوں نے تو کتابوں میں بڑا عجیب جملہ لکھا ہے کہ ہمارے لیے دنیا کی زندگی 60-70 سال کی جو ہے لنا صومون, یہ تو ہمارے لیے روزہ ہے اور ان کے لیے عید ہے. ان کے لیے نہ رمضان ہے, ان کے لیے نہ نماز ہے, ان کے لیے نہ زکوٰۃ ہے, نہ حج بیت اللہ ہے. یعنی شرعی احکام ان کے لیے ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ خدا کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے اور شریعت کے قائل ہی نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے یہاں کوئی شریعت کا حکم لاگو ہے ہی نہیں. لیکن ہم چونکہ کلمہ پڑھ کر کے اور آبائی ورثے میں مسلمان بن کر دنیا میں آئے ہیں تو ماشاءاللہ ایمان کے بلبوتے پر ہم اللہ کے بندے ہیں. رمضان ہمارے لیے ہے, نماز ہمارے لیے ہے, حج بیت اللہ ہمارے لیے ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہمارے, یعنی جتنے بھی اسلامی احکام ہیں وہ سب کے سب اللہ نے ہمارے لیے دیے ہیں. اب اس کی بجاوری میں تھوڑا سا وقت نکالنا پڑے گا, تھوڑی سی منمانی کو پیچھے کرنا پڑے گا, اپنی چاہت کو قربان کرنا پڑے گا. جیسے روزے میں ہوتا ہے اس طرح سے پوری زندگی مومن کی روزہ ہے, اور چونکہ ان پر شریعت لاگو نہیں, شریعت کے احکام کو مانتے نہیں, اس لیے ان کے لیے عید ہے. جب چاہے کھا لے, جب چاہے سو لے, جو چاہے سو کر لے, جہاں چاہے چلے جائیں, ان کے لیے آزادی ہے. تو وہ چند دنوں کی آزادی ہے, مرنے کے بعد ان کے لیے سوا عذاب علیم کے کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالی شانہ کا ہم شکر ادا کریں کہ مولا کریم نے ہم کو ایسے اچھے گھرانے میں پیدا کر کے, اچھی بستی میں پیدا فرما کر ہمیں دینی ماحول میں جوڑ کر کے اللہ تعالی شانہ نے بڑا کرم کیا ہے, بڑا احسان کیا ہے. ورنہ کئی لوگ بیچارے ایسے ہیں جن کے یہاں دینی چرچا کچھ بھی نہیں ہے, نہ مسجد ہے, نہ مدرسہ ہے, نہ کوئی بیان ہے اور نہ کوئی بھلی بات بتانے والا ہے, اور بذات خود وہ کسی دینی بات کے معلومات کے ذخیرے رکھنے والے اور معلومات کے خوگر بھی نہیں ہے. تو بیچاروں کو نماز بھی صحیح طریقے پر پڑھنا نہیں آتا, رمضان کب آیا کب گیا ان کو نہیں معلوم. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین پر چلنے میں جو اسباب درکار ہیں, جن اعمال کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے, اس کے سارے انتظامات موجود ہیں. اب اتنے سارے انتظامات موجود ہونے کے بعد اور سہولت کے بعد بھی اگر ہماری زندگی اس سے بیزار ہے تو پھر اس کے لیے دوسری زندگی کا انتظار وہ تو ایک قسم کا تماشا ہے. بہرحال رمضان کا دوسرا عشرہ جاری ہے جو قریب ختم کے ہیں. اب تیسرا جو عشرہ آئے گا وہ اعتکاف کرنے کا آئے گا, اور شب قدر کی جو رات 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کی رات ہے اس کے واقع ہونے کا امکان ہے, بلکہ اسی میں ہوتی ہے. تو آخری عشرہ جو قریب قریب آ رہا ہے اس کے لیے ہم لوگ ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں. اعتکاف کرنے والے جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ اعتکاف سے پہلے اپنی بشری
ضروریات اور تقاضوں سے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں، تاکہ یکسو ہو کر مسجد میں اعتکاف کر سکیں۔ اعتکاف کرنے والے اللہ کے در کے مہمان ہیں، اور اعتکاف کرنے والے رب کریم کے بارگاہ میں یہ فیصلہ کر کے اڑے ہوئے ہیں کہ مولا کریم جب تک ہمارا گھر والوں کا، امت کی مغفرت کا فیصلہ نہیں کرے گا، جب تک ہمارے حال پر رحم کرم نہیں کرے گا، ہم جانے کے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ غیور ہے، اور اللہ تعالی شانہ بندے کی اس عاجزی کے اوپر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ عید کی آخری رات میں اعتکاف پورا کرنے سے پہلے ہی اعتکاف کرنے والوں کی اور ان کی دعاؤں کی برکت سے پوری امت مسلمہ کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اور جہنم سے برات کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ تو ہماری بستی میں جتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، وہ بستی والوں کے لیے یعنی یوں سمجھیے کہ بڑے احسان مند لوگ ہیں۔ اگر بستی کا کوئی آدمی اپنی محلے کی مسجد میں جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، اگر کوئی آدمی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، اس بنا پر پوری بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ ایک آدمی بھی بیٹھ جائے گا تو فرض سنت کفایہ پورا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی کافی لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور قرب و جوار میں جتنی مسجدیں ہیں جہاں 5 وقتہ اذان ہوتی ہے، نماز جماعت سے ادا ہوتی ہے، وہاں ہر مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اس کی بھی چرچا کریں اور خود بھی اس کی نیت کریں، یا اپنے گھر میں سے کسی کی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ العزیز 10 روز تو کہیں بھی چلے جائیں گے، لیکن 10 روز لگانے کی برکت سے اعتکاف کے فضائل بھی حاصل ہو جائیں گے، اور شب قدر بھی مقدر میں اللہ تعالیٰ شانہ لکھ دے گا، اور اس میں 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اعتکاف کی نیت بھی کر لیں، اور شب قدر میں یعنی رمضان کی یوں تو 10 راتیں کیا بلکہ پورا رمضان جو ہے قدردانی کرنے کی گھڑیاں ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکے تو کم سے کم آخری عشرے کی 10 راتوں میں، یا کم سے کم طاق راتوں میں تو اللہ کو یاد کر لیں، اس میں تو اپنے رب کو منا لیں، اس میں تو اپنے گناہوں سے توبہ اللہ اور استغفار کر لیں، تاکہ رب کریم کو پیار آ جائے، رحم آ جائیں، اور ہماری بخشش کے فیصلے ہو جائیں۔ دیکھیے دنیا کے حالات نے کیسی کیسی کروٹیں لی ہے، آئے دن کیسی کیسی امت مسلمہ کی بربادی اور اس کی کشاکشی کے کیسے احوال ہمارے سامنے ہیں۔ ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر کسی نماز کے بعد یا 2 رکعت الگ سے نفل نماز پڑھنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا تو کر لیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ صرف دعا کرنے والے کو بھی اس میں شامل کرے گا جو لوگ اس کا تعاون کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو ایسے حالات سے جو کٹھن ہے اس سے کسی کو دوچار نہ کریں، پوری امت مسلمہ کو اللہ امن و امان سے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی، اعمال کی، اولاد کی، کاروبار کی، ملک ملت کی، سب کی اللہ حفاظت کرے۔ تو اس کی دعا کا ہم لوگ اہتمام کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ شانہ اس کی برکت سے دنیا میں حالات کو سازگار کرے گا۔ اور اگر مان لیجئے اگر حالات میں کچھ زیادہ سدھار نہیں ہوا اور کچھ تبدیلی نہیں آئی، تو جیسے حدیث پاک میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ مومن کو مرنے کے بعد عذاب نہیں ہوگا، یعنی دائمی عذاب نہیں ہوگا، ہمیشہ عذاب میں نہیں رہے گا۔ مومن کے گناہوں کا عذاب دنیا میں ہے، آپس کا جھگڑا، قتل و غارت، زلزلے اور دوسرے پریشانی کے احوال جو مومن کے اوپر آتے ہیں وہ آخرت کا عذاب بچانے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے اس سے بددل بھی نہ ہو، بزدل بھی نہ بنے، مایوس بھی نہ ہو۔ اللہ بڑے حکیم ہے، بڑے علیم الخبیر ہیں، وہ جس وقت میں جس کے لیے جو بھی فیصلہ کر لیں وہ حکمت سے اور خیر سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ بس ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو اللہ تو مختار قل قادر مطلق ہے، وہ تو امر کن سے سارے کام کو بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ اخلاص سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔